السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے یہ بیل بھی لازمی دبایا کریں تاکہ فوراً پتہ چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابو حسان اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے جہاں بھی ہوں گے، جس حال میں ہوں گے، خیر آفیت سے ہوں گے۔ بھائی یہ ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں کہ جو ایک خاتون نے یہ عمل بتلایا تھا، اور یہ ایک واقعہ ہے اس حوالے سے کہ ایسا حیرت انگیز اس کا رزلٹ آیا کہ وہ جو میں آپ کو واقعہ سناؤں گا اس کے اندر ایک شخص نے یہ عمل کیا اور اللہ تعالی نے اس کے اسباب پیدا فرما دیے حج پہ جانے کے۔ ایسا زبردست عمل ہے یہ، لیکن کرنے والے کے اندر تڑپ ہونی چاہیے تو ہی جا کے یہ عمل اثر دکھائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ میں ابھی آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ آپ نے یہ عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 1 سال کے اندر آپ سب کا بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ یہ ایسا حیرت انگیز عمل بتا رہا ہوں۔ اب یہاں جو میں نے لکھا ہے کہ اس عمل کے متعلق ایک واقعہ ہے، یہ اب آپ ذرا سنیں، پھر میں آپ کو عمل بتاتا ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ خاتون کہتی ہیں کہ میرے والد صاحب جو ہے نا وہ بڑی تڑپ رکھتے تھے حج پر جانے کی، لیکن کوئی اسباب ظاہری طور پر، مالی طور پر کوئی موجود نہیں تھے۔ تو ان کو کسی نے بھائی یہ والا عمل بتلایا جو میں آج آپ کو عمل بتانے والا ہوں۔ انہوں نے جب یہ عمل کیا تو وہ خود حیران ہو گئے کہ مالی اسباب بھی پیدا ہونا شروع ہو گئے، ان کے کام میں برکت، مال میں برکت، اور ظاہر سی بات ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میرے والد صاحب اسی سال حج پہ چلے گئے۔ یعنی کہ کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ حج پہ جائیں گے، کیونکہ مالی کنڈیشن ایسی نہیں تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حج کے جو ہے وہ پیسے کتنے لگتے ہیں، لاکھوں روپے تو لگتے ہیں اس میں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اب انہوں نے جب یہ خالص تڑپ کے ساتھ اور حج پر جانے کی نیت سے جب یہ عمل کیا تو اللہ نے ان کے لیے اسباب بھی پیدا فرما دیے۔ تو یہ ایسا زبردست عمل بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی مالی کنڈیشن جیسی بھی ہو، آپ کو بظاہر یہ لگتا ہوگا یار میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، کیسا ہوگا، تو بھائی یہ اللہ کے کام ہے۔ اللہ اپنے خزانہ غیب سے آپ کی مدد فرمائیں گے۔ آپ نے اپنی جیب پہ جو ہے نظر نہیں رکھنی، اللہ کے خزانے پہ نظر رکھنی ہے۔ اب یہ عمل کیا ہے کہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں تھوڑا سا آپ کو یوں خود محنت بھی کرنی ہے۔ محنت سے یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ لگے گا کہ اگر واقعی تڑپ ہے تو جا کے آپ یہ عمل کریں گے۔ اب وہ کیا ہے تو بڑا آسان، لیکن وقت جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں بہت سے لوگ جو ہے نا گھبرا جائیں گے۔ اب وہ کیا ہے کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے، فجر کی اذان آپ نے سننی ہے، سننے کے بعد فجر کی اذان کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا یہ، اب آپ بولیں گے کہ یار فجر کی اذان کیسے سنیں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ فجر کا وقت شروع کب ہوتا ہے۔ آپ نے اس وقت الارم لگا لینا ہے اور اس وقت جاگ جایا کریں۔ جب آپ جاگیں گے تو آپ جو ہے وہ فجر کی اذان جہاں سے آپ کو سنائی دیتی ہے آپ اس جگہ پہ چلے جائیں۔ یہ عمل آپ نے صرف اتنا سا کرنا ہے کہ جب فجر کی اذان ہو، اذان کے بعد آپ دعا پڑھیں فجر کی اذان کی، ٹھیک ہے، جو اذان کے بعد کی دعا ہوتی ہے وہ پڑھ لی۔ اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں جو حج کے اندر پڑھے جاتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ آپ نے صرف 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں فجر کی اذان سننے کے بعد۔ اب یہاں پر یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اس میں تھوڑی سی محنت ہوگی، وہ یہ ہے کہ آپ نے فجر کے وقت ایسے ٹائم پہ اٹھنا ہے کہ آپ کو اذان سننے کا موقع ملے۔ اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تسلی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، تڑپ اور لگن کے ساتھ، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی سنیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بلا لیں گے اپنے گھر۔ انشاءاللہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ زیارت نصیب فرمائیں گے۔ تو بھائی یہ ہے اس میں محنت والا کام۔ اب فجر میں اب آپ ظاہر سی بات ہے نماز تو پڑھنی ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے تھوڑا وقت نکال کر اگر آپ آدھا گھنٹہ پہلے اپنی آنکھ کھول لیں اور اذان سننے کی بھی توفیق مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ بھائی یہ صرف تڑپ والوں کے لیے عمل بتا رہا ہوں، جن کے اندر تڑپ ہوتی ہے تو وہ کسی بھی حد تک گزرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ حج عمرہ پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی سال بلا لے تو بھائی یہ فجر کے وقت کا عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے گھر کی زیارت فرمائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس پر ضرور عمل کریں گے، اور بھائی صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ تو دیجیے اسی کے ساتھ مجھے اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا اور پڑوسی کے حقوق کا خاص خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔